جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ مسلمانوں کے دو تہوار ہیں، ایک بڑے تہواروں میں جو شمار ہوتے ہیں، ایک ہے چھوٹی عید اور دوسرا ہے بڑی عید۔ تو چھوٹی عید سے پہلے جو ہے نا وہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، اور روزوں کے اندر جو آپ کو رحمت ملتی ہے، جو آپ کو سکون ملتا ہے، وہ تو کسی اور مہینے میں آپ کو میسر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس بندے کے لیے ہے، اس مسلمان کے لیے ہے جو روزوں کی جو مہینہ ہے ماہ رمضان کا، وہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق گزارے۔ خیر بہرحال روزوں کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ اگر آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہ بھی گزاریں نا تو وہ برکت آپ کے اوپر بھی برستی ہے۔ تو اچھا، ایک مہینہ جب مسلمان روزے رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک گفٹ دیتا ہے، اور وہ گفٹ ہے عید الفطر کی صورت میں۔ اور اس لیے تو عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ میٹھا گفٹ ہے۔ لوگ جو ہے بڑی شدت سے اس عید کے چاند کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک بندہ مزدوری کرتا ہے نا، تو جب وہ مزدوری ختم کرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یار جیسے ہی میں مزدوری ختم کروں نا تو مجھے اپنا وہ بگار مل جائے، مطلب مجھے میری مزدوری مل جائے، 1000 1200 1500 جو بھی جو ہے اس نے وہ طے کی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں بھی جب مسلمان لوگ آپس میں اتفاق سے اور آپس میں میل جول سے اور آپس میں جو اور بھی جو بیماریاں ہیں، جیسے جیلسی ہو گئی، حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا، بغض ہو گیا، نیگیٹو تھنکنگ ہو گئی، یہ ساری چیزیں کو بالائے طاق رکھ کے جب یہ مسلمان اس مہینے میں اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ یہ جو مزدوری ملنے کا بڑے شوق سے انتظار ہوتا ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو جو مزدوری بتا رہا ہوں نا، یہ تو ایک دنیاوی مزدوری ہے نا، جو عید الفطر کی صورت میں ان کو ملتی ہے۔ جو آخرت کی مزدوری ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس کو تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیونکہ انسان جو ہے دوسرے انسان کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا روزہ نہیں رکھا ہوا، لیکن اللہ پاک کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو ہے وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا اجر میں اس کو دوں گا۔ اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام بھی باب الریان ہے، جس سے صرف روزے دار جو ہے وہ داخل ہیں۔ ٹیمپو توڑ کے رکھ دیا، اتنا سونا ٹیمپو کا۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا، جب مزدور کو اپنی مزدوری ملنے کی خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ پاک روزہ داروں سے فرماتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، جس نے خالص میرے لیے روزہ رکھا تو اس کی خالص جزا بھی میں اس کو دوں گا، اور اس کو جنت کے اس دروازے سے داخل کروں گا جس سے صرف روزے دار داخل ہیں۔ خیر یہ تو ہو گئی چھوٹی عید، جس کو عید الفطر کہتے ہیں، چھوٹی عید کہتے ہیں، بعض لوگ سوئیوں کی عید بھی کہتے ہیں، آج کل تو نام مشہور ہے، لوگ سوئیاں اس میں زیادہ بناتے ہیں۔ اچھا، اس کے ایگزیکٹ 2 مہینے اور 9 دن کے بعد مسلمانوں کا دوسرا بڑا تہوار جو ہے وہ عید الاضحیٰ جو ہے آتا ہے۔ ذو الحجہ کی 9 10 8 9 10 11 یہ تاریخوں میں عید الاضحیٰ ہوتا ہے، حج بھی ہوتا ہے، حج کے بعد عید الاضحیٰ ہوتا ہے، اور اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جو چیز اللہ پاک نے پیدا کی ہے، جو تہوار بھی اللہ کی طرف سے اپنی پیغمبر کی قوم پہ آئے ہیں، ان سب کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، تو اس کی بھی اہمیت ہے۔ تو اللہ پاک کے جو بھی تہوار ہوتے ہیں، جو بھی احکامات ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص راز ہوتا ہے، اور
وہ راز کیا ہے وہ ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر میں فرداً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوٹی عید کا کیا راز ہے اور بڑی عید کا کیا راز ہے۔ خیر چھوٹی عید میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چاند کا انتظار کرتے ہیں، تو جیسے ہی چاند ہمیں دکھتا ہے تو اگلے دن عید ہوتی ہے۔ لیکن بڑی عید میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 8-9 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جی بڑی عید جو ہے نا کون سی تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، 11 کو، 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ بڑی عید ہوتی ہے۔ خیر 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک لوگ منڈیوں کا رخ کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ قربانی کے لیے، عید پہ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں۔ اور قربانی کے جانوروں میں منڈیوں میں آپ جائیں نا تو زیادہ تر آپ کو بیل ملیں گے، اس کے بعد زیادہ تر آپ کو بکرے ملیں گے، یہ 2 چیزیں آپ کو زیادہ ملیں گی۔ کیونکہ یہ جب اس کو آپ پالتے ہیں نا ان دونوں کو، تو دل سے آپ اس کو پالیں اور اس کو اس نیت سے پالیں کہ میں اس کو عید پہ قربان کروں گا اللہ کی راہ میں، تو اس کی خوبصورتی میں عام جانوروں کی خوبصورتی سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بے شک آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ خیر بہرحال 1 ذی الحجہ سے لے کے بڑی عید واقعہ ہونے تک لوگ جو ہے نا منڈیوں کا رفت کرتے ہیں اور منڈیوں میں اپنی حیثیت کے مطابق جانور خریدتے ہیں۔ اور یہ منڈیوں کا یہ جو 8-9 دن ہوتے ہیں نا، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت زبردست اور بہت ہی مزے والے دن ہوتے ہیں۔ میں بھی اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا، اس نے جانور خریدنا تھا تو میں اس کے ساتھ گیا ہوں منڈی میں، اور منڈی میں ہم نے بارگیننگ کی مختلف لوگوں سے۔ ایک جگہ تو ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ یہ جو بیل ہے ہم خریدنے ہی والے ہیں، پیسے بھی اس کو ہاتھ میں پکڑا دیے، لیکن وہ عین موقع پہ جناب پیچھے ہو گئے۔ چلیں پھر ہم آگے بڑھتے گئے، 2 سودے اور ہوئے، لیکن آخر کار ایک سودا جو ہے وہ بیل کا جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور 1,10,000 میں میرے دوست نے بیل خریدا، اور وہ اللہ پاک اس کو جو ہے وہ سلامت رکھے، اللہ پاک اس کی قربانی کو بھی قبول کرے گی۔ اور پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان ہیں نا، جو بھی قربانی کرتے ہیں اور جو بھی قربانی نہیں کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ان سب کی جو قربانیوں کو جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ قبول کرے۔ کیوں؟ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو، ہر انسان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے۔ جب آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ پاک آپ کے راستے میں جو آنے والی چھوٹی موٹی مصیبتیں یا بعض اوقات بڑی مصیبت کو بھی آپ کے علم میں ہی نہیں ہوتا، اور اللہ پاک آپ کے راستے سے وہ مصیبت خود بخود ہٹا دیتے ہیں۔ چلیں اس پہ پھر کبھی بات ہوگی، ابھی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی پر بات ہو رہی ہے۔ خیر قربانی آتی ہے، قربانی ہم کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے ان کی یاد میں، ان کو یاد کرنے کے لیے، اور انہوں نے جو ایک قربانی کا ایک سلسلہ کیا تھا، تو اس کو یاد کرنے کے لیے اس کو دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندوں کے بعض لوگوں کے آپ گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اے ساڑے بزرگاں نی شے ہے، تو یہ بھی ہمارے بزرگ پیغمبر کی سنت ہے جس کو ہم لوگ ابھی تک زندہ کیے ہوئے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ جب بھی مسلمان رہیں گے تو اس وقت تک یہ سنت جو ہے وہ زندہ رہے گی عید الاضحیٰ کو۔ خیر اب میں نے دونوں عیدوں کا تذکرہ کیا، تو دونوں عیدوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو سبق دیا ہے، جس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ چھوٹی عید کو لے لیں تو آپ جب روزے رکھتے ہیں صبح سحری سے لے کے افطاری تک، آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور اپنے آپ کے اوپر جبر کرتے ہیں، اور جو اللہ پاک نے آپ کے اوپر ایک جو ہے کام صادر کیا ہوا ہے اس کو آپ 100% خوش اسلوبی سے مکمل کرتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک نے ایک بعض اوقات کچھ ایکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک
چاہتا ہے کہ آپ اس میدان میں خود اتریں تاکہ آپ کو دوسروں کی تکلیف کا اندازہ ہو کہ یار جو انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتا ہے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے اس میں دوسرے مسلمانوں، حالانکہ دوسرے مسلمانوں بھی میں کہہ رہا ہوں، لیکن دوسرے انسانوں کی جو ہے وہ محبت، انسانوں کی کیئر، انسانوں کی جو ہے وہ خدمت کا جذبہ کو یہ ابھارتی ہے۔ اور اللہ پاک یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ جب کسی اور کے اوپر ایک مصیبت آتی ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اس تکلیف کو خود جھیل کر دیکھیں تو آپ کو احساس ہو۔ خیر اس سے ہمیں یہ مین جو سبق ملتا ہے کہ آپ جو بھی غریب لوگ ہیں، جو بڑی مشکل سے اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں اور کسی سے کہتے بھی نہیں ہیں، تو آپ چپکے سے ان کے راشن پانی کا انتظام کر دیا کریں، کیونکہ بھوک جو ہے وہ بہت برداشت نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے لوگ بڑے بڑے راستے صراط مستقیم سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بھوک ایسی چیز ہے۔ خیر لیکن سب سے پہلے آپ اس کو ایسا شروع کریں کہ آپ اپنے پڑوسیوں سے شروع کریں، اور پڑوسی سے شروع کریں، اور وہ پڑوسی اگلے پڑوسی سے شروع کرے، وہ پڑوسی اگلے پڑوسی سے شروع کرے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو ایک یہ طریقہ کار ہے، اگر اس طریقہ کار کو انسان اپنا لے تو میرے خیال میں تو کوئی بھی رات کو غریب نہ رہے، کیونکہ ہر بندہ جب اپنے پڑوسی کا خیال کرنا شروع کر دے گا تو پھر تو کوئی غریب رہے گا ہی نہیں۔ خیر یہ چھوٹی عید سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ جو ہے اللہ پاک نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ اس پہ عمل کرنے کی ایک مہینہ جب آپ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ 100% نہ صحیح 50% تو پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ خیر دوسرا جو عید الاضحیٰ ہے اس میں قربانی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو قربانی میں یہ اللہ پاک نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں جو ہوں، میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہارے مال اور تمہاری اولاد سے سب سے قریب ہوں تم لوگوں سے، اور تم بھی مجھے اپنی مال اور اولاد سے زیادہ قریب رکھو۔ اس قربانی کا یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کی جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کے پیچھے جو تھیم ہے، اس کے پیچھے جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے ہر حال میں فرسٹ پریارٹی پہ آپ لوگ رکھیں، تو جو ہے آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔